بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. یہ لمبی حدیث ہے مجاہدے کے باب کی. یہ باب مجاہدے کے اندر متعلق چل رہا ہے اور اس کے متعلق میں آپ کو بارہا کئی دنوں سے کئی جمعہ کے اندر اس بات کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا ہے، اس بات کو آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں. آسان الفاظ میں اللہ کے دین پر، اس کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ ہے مجاہدہ. ہم کمزور ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا، ورنہ تکلیف برداشت کرنے والوں نے ایسی ایسی تکلیف برداشت کی ہے کہ جہاں تک اسی حدیث کے اندر میں جب آگے ترجمہ کروں گا تب آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسی قربانیاں، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہے دین پر چلنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے. ہم کو تو مفت میں مل گیا ہے نا بھائی، ہم کو کہاں اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑی. قربانی تو ان لوگوں سے پوچھو جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنا چینج مائنڈ نہیں کیا. جئیں گے تو اسلام پر، مریں گے تو اسلام پر، ہٹیں گے نہیں، ڈٹیں گے. تو اس کا نام مجاہدہ ہے. یہ حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، اس کے نریٹر ہے، اس کے راوی ہیں، اس روایت کو روایت کرنے والا، بیان کرنے والا. حضرت انس کے متعلق سارے لوگ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت کی. تو اپنے چچا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. غاب عمی انس بن نضر. حضرت انس بن مالک نبی کے خادم ہیں اور ان کے چچا کا نام بھی انس ہے. ان کا نام ہے انس بن نضر. یہ انس بن نضر جو ہے، ویسے تو صحابہ تمام کے تمام اللہ کے یہاں مقبول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو لقب مل گیا. ان کی مقبولیت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے مقام کے اندر کسی کو ذرہ برابر شبہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کو شبہ ہے تو اپنے ایمان کی تصدیق کرے. لیکن حضرت انس بن نضر جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں. بڑے نیک طبیعت صحابہ میں تھے، بڑے عبادت گزار صحابہ میں تھے. ان کی بہن یعنی حضرت انس بن مالک کی پھوپھی، ایک مرتبہ کسی عورت کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا. کسی عورت کے ساتھ ان کا کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا. انس بن مالک کی پھوپھی جو اس روایت کے راوی ہے، انس بن نضر، جن کا میں نے کہا کہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا یہ ہے مقام رکھتے ہیں، بڑی نیک طبیعت صحابی تھے، بڑے مستجاب صحابی تھے. ان کی بہن نے
کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو اس کا دانت توڑ دیا لڑائی میں. جھگڑا ہوا تو جھگڑے میں سامنے کوئی دوسری عورت تھی تو جھگڑے میں اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو اسلامی نظام کیا ہے؟ سیدھی بات، السن بالسن والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص. یہ اسلامی نظام ہے. اگر اسلامک حکومت ہو، قاضی ہو، تو وہاں قصاص کا نظام چلتا ہے. دانت توڑ دیے تو دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، ہاتھ توڑ دیا تو ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ توڑا جائے گا. سیدھی بات. کان کاٹ دیا کان کاٹا جائے گا اگر اسلامی نظام ہے. اور یہی وجہ ہے بھائی کہ ابھی تو جو مسلمان کنٹریز کہی جاتی ہے وہاں کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے کمپرومائز کر لیے. ورنہ جب تک یہ اسلامی نظام قائم تھا اور ابھی تک ہے، اگرچہ 100% نہیں ہے لیکن ہے، تو وہاں کا کرائم ریٹ آپ دیکھو، اور جہاں پر انہوں نے اپنے حکم چلائے ہیں، جنہوں نے اپنے قوانین بنائے ہیں، یہ قصاص کا جو نظام ہے یہ کسی اسلامی حکومت کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی کسی سعودی گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. کہ اگر ایک انسان اگر کسی کو مار دے، جان بوجھ کے قتل کر دے، یہاں اس کو 2-4 دن اس کی ہیڈ لائن چلے گی، کچھ سالوں کے لیے اس کو پریزن میں ڈال دیں گے، اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ اس کا اسٹرانگ ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، تو 2-4 سال میں باہر بھی آ جائے گا. ہے کہ نہیں بھائی؟ ضمانت مل جائے گی. اسلام کا نظام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اگر تم نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے. اور اگر قتل نہیں کریں گے، قتل کرنے کا یہ ہے. اصل میں عربوں میں کیا ہوتا تھا، یہ ان کے یہاں پرانا کلچر تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ اگر ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا، اور آج بھی ہے یہ چیزیں، اگر ان میں سے کسی کا جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں، لڑائی میں اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو قتل کے بدلے میں ایک آدمی نہیں، ہزاروں آدمی مار دیے جاتے تھے. یہ عربوں کا کلچر تھا. اگر میری فیملی میں سے نعوذ باللہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اب اس کا ریونج لیں گے. اور ریونج کب تک لیں گے؟ جب تک اس کی پوری فیملی کو صاف نہیں کر دیں گے. اور اگر کچھ بچ گیا ہے تو یہ آدمی ول کر کے جاتا تھا، وصیت کر کے جاتا تھا کہ ابھی 2-4 باقی رہ گئے ہیں تو اس کو بھی ختم کرنا. جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ نظام بنایا کہ بھائی ایک آدمی کی وجہ سے کتنے بے جان لوگ مارے جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے. مارا کسی نے، زید نے مارا بکر کو، اے نے مارا بی کو، ٹھیک ہے. اب بی والا ریونج لینے کے لیے گیا. اب جو اصل قاتل ہے وہ تو کہیں چھپ گیا ہے یا کہیں بھاگ گیا ہے. اب کیا مسئلہ ہوگا کہ وہ بی والے جو ریونج لیں گے وہ کس سے لیں گے؟ اس کے بھائی سے لیں گے، اس کی بہن سے لیں گے، اس کو ماریں گے، اس کے ماریں. یہ اسلامی نظام نہیں ہے بھائی. کیا کسی اور نے اور مارا کسی اور کو جا رہا ہے اس کی فیملی. تو اسلام نے یہ نظام بنایا ہے کہ جس نے مارا ہے اسی کو مارا جائے گا. اور پھر عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. یعنی یہ قصاص جو ہے، اس کو جان کے بدلے میں جو جان لی جائے گی، کسی کو مارا جائے گا، تو کہا کہ یہ مرڈر نہیں ہے، قتل نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیونکہ آج اس نے ایک کو مارا ہے، اب اس کو چھوڑ دیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کتنے ایسے سیریل کلرز ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک ریپ اٹیمپٹ کیا، پھر وہ چھوٹ گئے، پھر انہوں نے کسی کو یہ کیا، پھر انہوں نے کسی کو کیا، بار بار ایک ہی کرائم کرتے. تو قرآن کہتا ہے کہ بھائی اس کی عادت ہی ایسی ہے، اس کو ہی ختم کرو، تاکہ اس کے جانے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی.
اسلامی نظام ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری شریعت میں ایک مسئلہ آتا ہے قسامت کا. علماء نے قسامت کس کو کہتے ہیں؟ یہ آج کل بہت ہی عام ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی لاوارث کہیں سے باڈی مل جاتی ہے، کسی محلے سے کوئی باڈی مل گئی، مرڈر ہوا ہے کسی کا، اب کسی کو پتہ نہیں کہ اس کو کس نے مارا ہے. یہ آج کل عام ہے نا، نہ کوئی سی سی ٹی وی ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ اس کو مارنے والا کون ہے. ہماری شریعت کے اندر عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی لاوارث باڈی پائی جائے کسی محلے سے، پتہ نہیں ہے کہ اس کا مرڈر کرنے والا کون ہے، اس کو کس نے مارا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو ہماری کتاب، اگر یہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس محلے کے جو 50 معتمد آدمی ہیں، رسپیکٹڈ پیپل ہیں اس محلے کے، ان لوگوں کو بلایا جائے گا. قاضی ان کو بلائے گا کہ ادھر آؤ، چوز کیا جائے گا 50 لوگ جو وہاں کے معتمد ہیں، جن کے رسپیکٹ ہے، اچھے لوگ ہیں، اچھی قسم کے لوگ ہیں. اس 50 لوگوں کو قاضی بلائے گا اور 50 لوگوں سے قاضی قسم کھلوائے گا. ان کو اللہ کے نام کی قسم کھانی پڑے گی. اور کیا قسم کھانی پڑے گی؟ قسم یہ کھانی پڑے گی کہ اس آدمی کو ہم نے قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہم کسی قتل کرنے والے کو جانتے ہیں. ہم نے قتل بھی نہیں کیا ہے. اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تب تو معاملہ اور بگڑے گا، کانسیکوینسز اور بڑھیں گے. قسم کھائیں کہ بھائی ہم نے، وہ سارے 50 آدمی ایگری کر کے ہم قسم کھائیں گے کہ ہم نے قتل بھی نہیں کیا ہے اور ہم قتل کرنے والے کو جانتے بھی نہیں. اب کیا ہوا کہ 50 آدمیوں نے قسم کھا لی، اس کا مطلب قاتل کوئی پکڑا؟ سب لوگوں نے انکار کر دیا، 50 آدمیوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور ہم نے کسی مرڈر کو بھی نہیں جانتے. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس محلے والوں کے اوپر دیت ڈال دی جائے گی. اس محلے والے کے اوپر دیت ڈال دی. دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ. 100 اونٹ سب کو مل کے دینا پڑے گا. اور اگر دینار سے دیت دی جائے گی، ایک آدمی کو اگر جان بوجھ کر مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بھائی سامنے والے کہے کہ ہم کو بھی اس کو مارنا ہے، تو قاضی اس کو بلائے گا، اس کو مار دے گا، قتل کر دے گا. لیکن سامنے والے کہے کہ بھائی ابھی یہ تو مر گیا ہے، اب اس کو مار کے ہم کیا کریں گے؟ چلو کسی پیسے کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ رقم کے اوپر، تو اس کو کہا جاتا ہے دیت. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر اونٹ سے دے گا تو 100 اونٹ، اگر دینار سے دے رہا ہے، گولڈ کوئن 1000 دینار، کتنے دینے پڑیں گے؟ 1000 دینار. اور آج کے زمانے میں اس کی اپروکسیمیٹلی مقدار بنتی ہے 375 تولہ، 375 تولہ سونا، اپروکسیمیٹلی 200,000 پلس پاؤنڈز کا ہوتا ہے. 200,000 پاؤنڈ، میں 2000 پاؤنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2 لاکھ پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. زیادہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. یہ تمام کو دینا پڑے گا. یہ اسلام کا نظام ہے. اس لیے ایک مرتبہ چاندنی چوک کے اندر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا. 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑے کے بعد آگے بڑھی، اور جب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، ان کا زمانہ تھا، تو وہ آئے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں جتنے بھی دکان والے ہیں چاندنی چوک میں، سب کو پکڑ کے 10 کوڑے لگاؤ. سب کو پکڑ کے 10 کوڑے لگاؤ. سب کی دھلائی کی گئی. حالانکہ لڑائی ان کی نہیں ہوئی تھی، لڑائی کسی اور کی ہوئی تھی، لیکن عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو 10 کوڑے لگائے کہ تمہاری یہ مورل ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ جب یہ لڑ رہے تھے تم ان کو اسٹاپ کر دو.
اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اگر کسی کی آواز بھی بلند ہوتی تو تمام لوگ آ جاتے کہ بھائی بند کرو بند کرو. یہ وہی نظام ہے کہ ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے، اس کو فنکشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان دوسرے کے لیے رسپانسبل بنے، ذمہ دار بنے. یہ نہ ہو کہ میرے بازو میں کیا ہو رہا ہے، کوئی جیے کوئی مرے، مجھے کوئی پڑی نہیں. حالانکہ دیکھیں یہاں پر لاوارث باڈی ملی ہے، 50 لوگوں نے قسم کھائی، 50 لوگوں نے منع کیا. اب کیا قاضی کہے گا کہ تمام لوگ مل کے اس کی دیت ادا کرو، اس کے ورثہ کو دیا جائے. ان تمام کو ملی. اور آج تو معاملہ ہی الٹا ہے. یہاں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 لڑ رہے ہیں، 10 سارے لوگوں کو وہاں کوڑے لگا رہے ہیں تاکہ آئندہ سے اگر تھوڑی سے بھی معاملہ بگڑے تمام لوگ اس کی مدد کے لیے آ جائیں، معاملے کو آگے بڑھنے نہ دیں. اور یہاں تو الٹا ہے، اللہ کی پناہ کہ بھائی ایک انسان بیچارہ مر رہا ہے، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، تو مدد کرنے والا کتنا ہوگا؟ مدد کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ 1. اور اس کا ویڈیو بنانے والے کتنے ہوں گے؟ انیک. یعنی لڑنے والے 2 ہیں اور اس کی مدد کرنے والا مشکل سے کوئی ایک آگے سامنے آئے گا. اور سارے لوگوں کو فکر جو ہوگی، سب سے بڑی فکر کیا ہوگی؟ کہ میں جلدی سے اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں، میری پوسٹ سب سے لیٹسٹ بن جائے. مدد کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ وہ ٹرین کے اندر لٹک رہا ہے، وہ پھنس گیا ہے، 10 آدمی وہاں کھڑے ہیں اور تمام کیمرے لے کے کھڑے ہیں، اور ایک بھی کسی کے پاس وہ دل نہیں ہے کہ وہ جو اس کی درد کو، اس کے درد کا احساس کر سکے اور اس کی مدد کے لیے آگے. یہ کیوں ہے بھائی؟ جب انسان اسلامی تعلیمات سے ہٹے گا تو انہی دنوں کو دیکھنا پڑے گا. اور جن ملکوں کے اندر اس کا نظام ہے، آپ دیکھیں نا، سعودی میں چلے جائیں، ابھی ریسنٹلی، چلو سعودی کی بات چھوڑو، قطر کو لے لیجئے، جنہوں نے بہت شور مچایا الگ الگ ایشوز کو لے کر. لیکن کیا ہوا؟ لوگ آ رہے ہیں وہاں سے، لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے قطر کو کیسا پایا؟ قطر کو کیسا پایا؟ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم بیچ سڑک کے اوپر اندھیری رات کے اندر، رات کے 12 بجے آدھی رات کو اکیلی گھوم سکتی ہیں، وہاں پر کوئی ایشو نہیں، جان کا کوئی خطرہ نہیں، مال کا کوئی خطرہ نہیں. اذانوں کے وقت ہو رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں اور لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں. ہے کوئی ایسی مثالیں آپ کو بتا سکتا ہے؟ وہاں تو آپ سائیکل لے کے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس کو بھی لاک لگانا پڑے گا، ورنہ وہ نماز کے بعد وہ سائیکل بھی آپ کی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے گی. تو یہ کیوں ہے؟ یہ سب اسلامی نظام کی وجہ سے، کہ جن جن جگہوں پر اسلامی نظام قائم ہے تو آج بھی وہاں معاشرہ بالکل فنکشن کر رہا ہے. وہاں کے آپ مرڈر ریٹ کو دیکھیں، اس کو کمپیئر کریں دوسری کنٹریز کے مقابلے میں، مشکل سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں جان لیں گے تو جان دینا پڑے گا، جان دینا پڑے گا، چھوٹنے والے نہیں ہیں. تو یہ اسلامی نظام ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ قاضی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یہ سن کے آپ کہیں کہ بھائی یہاں بھی مجھے کسی نے مارا ہے تو بھی میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نے درس میں سنا ہے. یہ اس وقت ہے جب کیا ہو بھائی اسلام، یعنی یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ قاضی کے پاس ہے. جو اسلامی امیر ہوگا، جہاں اسلامی حکومت، اس کے پاس یہ اتھارٹی. ہمارے آپ کے پاس، ہم تو جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کو فالو کریں گے. آپ اپنے جیب سے قوانین پیدا نہ کریں، ورنہ پھر خاموں کا آپ ہی کو کیا کرنی پڑے گی؟ تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان کی بہن نے کسی کے دانت توڑ دی. اب یہ لوگ آ گئے کس کے پاس؟ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ بھائی انہوں نے، ان کا نام تھا ربیع بنت نضر، انس بن نضر کی بہن ربیع بنت نضر ان کا نام تھا.
اب یہ لوگ آ گئے نبی کے پاس کلیم کرنے کے لیے کہ بھائی آپ کی انہوں نے ربیع بنت نضر نے ہماری فیملی کی عورت کے دانت کو توڑا ہے تو ہم بھی اس کے دانت توڑنا چاہتے ہیں. اور وہ بیچاری بوڑھی عورت تھی. اب بوڑھے کے منہ میں بیچارے کے دانت ہوتے کتنے ہیں؟ 2-3 دانت تو ہوتے ہیں. اب اس کو بھی توڑ دیں گے تو رہے گا کیا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. وہ آج کل وہ تو امپلانٹ کا زمانہ آ گیا ہے کہ ماشاءاللہ بوڑھے لوگوں کو بھی بڑی راحت ہو گئی ہے کہ ان کے جوان آدمی کے دانت نہیں ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بوڑھے آدمی کے 32 دانت ہوتے ہیں. یہ امپلانٹ والوں کو دعا دینی چاہیے ہم کو. انہوں نے کام بہت آسان کر دیا ہے. اسکرو لگا کے آؤ اور 2-3 سال میں آپ کے 32 دانت بالکل سفید. آپ کو برش کرنے کی بھی ضرورت نہیں, گارنٹیڈ. 3 سال جب تک آپ زندہ ہیں وہ کبھی کالے ہی نہیں ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ نبی کے پاس آ گئے, کہا کہ اللہ کے ابھی ہمیں بھی قصاص لینا ہے کہ دانت توڑنے ہیں. نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ اسلامی قانون ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت کو توڑا جائے گا. سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ لوگ نبی کے پاس آئے ہیں اور نبی نے کہا ہے کہ قصاصاً ان کی بہن کے دانت کو توڑا جائے گا, یعنی انس ابن مالک کی پھوپھی کے دانت کو توڑا جائے گا, تو انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی. انہوں نے کیا کھا لی؟ قسم کھا لی. اور قسم کیا کھا لی کہ قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بہن کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا. میری بہن کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا. یعنی انہوں نے یہ جو قسم کھائی ہے اس لیے نہیں کھائی کہ ان کو نبی کے فیصلے کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو کوئی اعتراض, کوشچن یا آبجیکشن تھا, اس لیے نہیں کھائی. اس لیے انہوں نے نہیں کھائی. انہوں نے قسم اس لیے کھائی کہ ان کو اللہ کی ذات سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالیں گے. ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا. تو نبی نے کہا کہ انس یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَالسِّنِ بِالسِّنِ کہ دانت کے بدلے میں دانت کو توڑا جائے گا. کہ انس کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ جن کی فیملی کی عورت کے دانت کو توڑا گیا تھا, یہ لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کیا کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب ہم نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے, ہم نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے, ہم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے, اب ہم کو قصاص نہیں چاہیے, ہم کو دیت دے دو, ہم کو پیسے دے دو. یہاں حضرت انس نے قسم کھائی کہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے, اور ان کی قسم اللہ نے ایسی قبول فرمائی, اللہ نے ان کی قسم کی ایسی لاج رکھی کہ بھائی سب کے دل تو کس کے ہاتھ میں؟ مقلب القلوب اور مصرف القلوب کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. آپ کسی کے مائنڈ کو نہیں بدل سکتے, کسی کا ہارٹ کو نہیں بدل سکتے, لیکن اللہ اس پر قادر ہے. ہم سب کے دلوں کا بادشاہ جس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ جس کے دل کو بدلنا چاہے بدل سکتا ہے. سخت سے سخت ترین مزاج والا انسان کہا کہ نہیں, میں اس بارے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا, میں اپنا مائنڈ چینج نہیں کر سکتا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ, دلوں کو بدلنے والے, اور اس کی طرف سے اس کا دل بھی بدل دیا جاتا ہے. تو یہاں پر حضرت انس نے قسم کھائی کہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اللہ نے ان کی قسم کی ایسی لاج رکھی, ایسی رسپیکٹ رکھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا. نبی نے کیا فرمایا؟ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ اللہ کے بعض بندے ایسے سمپل ہوتے ہیں, ایسے سمپل ہوتے ہیں کہ معاشرے میں, سوسائٹی میں ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی, ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی. اگر وہ کسی کے جہاں جا کر ناک کریں گے تو ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولیں گے, پتہ نہیں کوئی اسٹرینجر آ گیا ہے. اگر وہ کسی کے یہاں رشتہ بھیجیں گے, کسی کے یہاں پیغام بھیجیں گے شادی کا, کوئی ان کے پیغام کو, ان کے رشتے کو کنسیڈر نہیں کرے گا. تو اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں, اسٹرینجر پرسن ہے, بیچارہ غریب آدمی ہے.
نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ جس کو ہم سوسائٹی میں جس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے یہاں قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، یعنی ان کا مقام اللہ۔ ان لوگوں میں سے حضرت انس بن نضر تھے، قسم کھائی انہوں نے، حالانکہ نبی نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ دانت توڑے جائیں گے، لیکن ان کی قسم کی اللہ نے لاج رکھی اور اس فیملی کے دل کو بدل دیا اللہ نے۔ اب وہ آ کر کہنے لگیں کہ اللہ کے حبیب ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو قصاص نہیں چاہیے، ہم کو دیت دے دو۔ تو بھائی انسان جتنا مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے اس کا مقام اتنا ہی بڑھتا ہے۔ انسان جتنی کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتا ہے دین کے اوپر، شریعت کے لیے، اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ ان کی قسم کو نہیں ٹوٹنے دیتے۔ اسی لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مکہ میں تو اذان نہیں تھی، مکہ کے اندر ابھی اذان آئی نہیں تھی، کیونکہ مکہ میں تو مسلمان کیا چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہاں تو کھلے عام نماز پڑھنے کا یہی نہیں تھا، کیونکہ مشرکین زیادہ تھے اور ان کا بڑا یہ تھا، خوف تھا، مارتے پیٹتے تھے۔ جب مدینہ شریف آئے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہوئی کہ بھائی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں۔ صحابہ کو بلایا مشورے کے لیے، حالانکہ نبی چاہتے تو خود ڈیسائیڈ کر سکتے تھے نا بھائی کہ چلو اس طرح سے کوئی طریقہ نکال لو، لیکن مشورہ یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی نے صحابہ کو بلایا، کیونکہ بہت سی مرتبہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے دل کے اوپر کوئی بات ڈال دیتا ہے جس میں ساری قوم کا فائدہ ہوتا ہے۔ صحابہ کو بلایا کہ بھائی مشورہ دو، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے تو کیسے کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی چلو ان کے پاس تو کیا ٹیلنٹ ہوگا، ان کے پاس تو کیا یہ ہوگا، ان سے کیا مشورہ کرنے کا، نہیں، نبی نے صحابہ کو بلایا۔ اب صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی، بعض صحابہ نے رائے دی کہ بھائی ہم کو اذان کے وقت آگ جلائی جائے۔ کیا جلائی جائے؟ آگ جلے گی، لوگوں کو پتا چلے گا، لوگ نماز کے لیے آئیں گے۔ نبی نے منع فرمایا کہ بھائی یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہنود جو ہے مجوسی ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو آگ کو ایز اے سمبل یوز کرنے سے نبی نے منع فرمایا۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ وہ بیوگل بجایا جائے، بھونپو نہیں ہوتا ہے جس کو بجاتے ہیں آواز آتی ہے، اس کو بجایا جائے۔ تو نبی نے منع فرمایا کہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس کو بھی نبی نے منع فرمایا۔ بعض لوگوں نے رائے دی کہ نماز کا وقت ہو تو جھنڈا گاڑ دیا جائے، فلیگ رکھ دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلیگ لگے گا، اس کا مطلب یہ نماز کھڑی ہونے والی۔ تو نبی نے اس کو بھی اتنا نہیں۔ یہ حضرت عمر نے رائے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نماز کھڑی ہو تو محلے میں زور زور سے آواز لگائی جائے کہ الصلاۃ قائمۃ یا جامعۃ، کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ نبی نے اس کو بھی پسند فرمایا، لیکن نبی کو اتنا بھی شرح صدر نہیں ہوا۔ یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید عبد الربی، ان کے متعلق میں نے آپ کو 2-3 ہفتے پہلے بتایا تھا۔ یہ عاشق رسول صحابی ہے، ان کو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ان کے متعلق میں نے 3 ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نام یاد رکھنا، میں 2-3 ہفتے کے بعد ان کا نام پھر آئے گا۔ یہ عبداللہ ابن زید عبد الربی وہ صحابی اتنے عاشق رسول تھے، نبی سے اتنی محبت تھی ان کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، یہ کھیت کے اندر کام کر رہے تھے، فارمر تھے، کام کر رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ آنکھیں جو تھی نبی کو دیکھنے کے لیے تھی، اب نبی تو زندہ نہیں رہے، اللہ مجھے میری آنکھیں نہیں چاہیے، تو میری آنکھیں مجھ سے لے لے۔ اسی وقت اندھے ہو گئے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آپ سوچیں کہ کیسا عشق ہوگا نبی سے، کیسا عشق ہوگا نبی سے۔ نبی سے دعا کی اور اندھے ہو گئے۔
یہ وہ صحابی یہ جب رات میں سوئے ہیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں 2 لکڑیاں ہیں. وہ لکڑی کون سی؟ بامبو جو ہوتے ہیں. بامبو جو ہوتا ہے اندر سے ہولو ہوتا ہے. تو وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جب نماز کا وقت ہو تو میں لکڑی کو بجا رہا ہوں. میں لکڑی کو بجا رہا ہوں کیونکہ جب ہولو والی چیز ہوتی ہے اس کے اندر خالی ہوتی ہے تو آواز کرتی ہے. تو یہ خواب کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے 2 فرشتوں کو دیکھا خواب کے اندر, اور فرشتے ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے بہتر طریقہ تم کو نہ بتائیں, ہم اس سے بہتر طریقہ تم کو نہ بتائیں. تو کہا کہ ضرور بتائیں. تو پھر فرشتوں نے وہ اذان کے الفاظ ان کو خواب کے اندر سکھائے جو آج ہم اذان دیتے ہیں. یہ اذان کے الفاظ ان کو سکھائے خواب کے اندر. انہوں نے خواب کے اندر اس کو میمورائز کر لیا, ان کو یاد کر لیا. عبداللہ ابن زید عبد ربی ہیں رضی اللہ عنہ, صبح جو آنکھ کھلی ہے دوڑے ہیں, دوڑتے ہوئے گئے نبی کے پاس اور نبی کو جا کر اپنا خواب سنایا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب کے اندر یہ الفاظ دیکھے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے. سوال کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, کسی کو خواب نہیں آیا اور عبداللہ ابن زید عبد ربی کو خواب آ گیا. خواب کسی اور صحابی کو نہیں آیا, بڑے بڑے سینئر صحابہ ہیں وہاں پر. خواب کس کو آ رہا ہے؟ عبداللہ ابن زید عبد. اس کا جواب محدثین نے ہی دیا ہے. انسان چونکہ عبداللہ ابن زید جو ہے نا, میں نے کہا تھا یہ عاشق رسول تھے, نبی سے ان کو حد درجہ محبت تھی, اور نبی کی فکر کنسرن جو تھی, نبی چاہتے تھے کہ بھائی کوئی الفاظ, کوئی نیا طریقہ مل جائے جس سے ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر سکیں. تو ان کو یہ فکر تھی کہ میرے نبی کی جو فکر ہے میں کس طرح حل کر دوں. تو وہ فکر لے کر وہ سوئے ہیں نا. فکر پر اللہ تعالیٰ کام بناتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہا کہ جو ہمارے دین کے خاطر جتنی قربانی دے گا, جتنی فکر کرے گا, ہم اتنے ہی راستے اس کے لیے کھولیں گے. تو چونکہ یہ سوئے ہیں فکر لے کر, اور فکر کون سی کہ میں میرے نبی کی فکر کم ہو جائے, تو اللہ نے ان کی فکر پر ساری امت کا کام بنا دیا. فجر کا وقت ہے. عبداللہ ابن زید عبد ربی جو مجھے اچھا, یہاں ایک اور بات حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب لکھی ہے, بڑی عجیب لکھی. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور مدینہ میں اذان کی سخت ضرورت ہے, ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائے. کوئی طریقہ نہیں, کوئی طریقہ نہیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائے. سخت ضرورت ہے کہ کوئی. اب یہاں سے صحابہ کی طرف سے مشورے آ رہے ہیں کہ بھائی آگ جلائی جائے, کسی کی طرف سے مشورہ آ رہا ہے کہ بھونپو بجایا جائے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کی ضرورت ہونے کے باوجود وہ طریقے جو غیروں کے مشابہ تھے نبی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. حالانکہ اذان کی ضرورت تھی, لیکن وہ طریقے جو غیروں کے مشابہ ہیں, جس میں یہودیوں کی عیسائیوں کی مشابہت ہے, نبی نے اس کو ایکسیپٹ, ہم ویٹ کریں گے لیکن وہ طریقے اختیار نہیں کریں گے جو ان کے مشابہ ہیں. اور آج ہم, حالانکہ اس وقت سخت ضرورت تھی, آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا کر لیتے ہیں, بھائی زمانہ بدل گیا ہے, ٹائم بدل گیا ہے, لیکن نہیں ہم نئی ایرا کے اندر آ گئے ہیں. آج ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا, آج ہم کو جھکنا پڑے گا, آج ہم اس طریقے سے نہیں چل سکتے, آج ہم کو ان کے طریقے اختیار کرنا پڑے گا. حالانکہ اس وقت ضرورت تھی تب بھی نبی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آج ہم کو ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے, ہمارے پاس الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں, دوسرا راستہ نکال سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کے طریقوں کو کیا کر لیتے ہیں, اختیار. چاہے لباس کے اندر ہو, چاہے کپڑوں کے اندر ہو, چاہے بال کے اندر ہو. یہ بال کی عجیب بلا چلی ہے آج کل. بڑے تو بڑے, آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس طرح ہم, جس کے پاس کوئی سمجھ ہی نہیں ہے, ان کو بھی ہم ایسی چیزوں میں گھسیٹتے ہیں. یاد رکھیے اس کا گناہ والدین کو ہوگا. اور ہم نے اپنے رول ماڈلز کی فٹ بالرز کو بنائے ہیں, ان ایکٹرز کو بنائے ہیں, یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. ابھی
میں اپنے کسی طالب علم سے بات کر رہا تھا، ایک دن مجھے مل گیا تو اس نے داڑھی باڑھی نکال کے رکھی ہوئی، تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی اللہ کے بندے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے، یعنی کیا وجہ کیا ہے، داڑھی سے کیوں اتنی یہ ہے؟ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھنے سے تیرا حسن، تیری بیوٹی یا تیری جوانی کے اندر یا تیری جو گڈ لکنگ ہے، جو چارمنگ فیس، اس کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس کو سوال کیا کہ مجھے بتا کہ دنیا کا حسین ترین، خوبصورت ترین انسان تیری نظر میں کون ہے؟ دنیا کا حسین ترین انسان تیری نظر میں کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے بہتر، اس سے خوبصورت انسان آج تک کوئی پیدا نہیں کیا گیا، خوبصورتی کے سارے 99 حصے اس کو دے دیے گئے۔ تو پھر میں نے کہا کہ نبی کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو کہا کہ تھی۔ تو میں نے کہا اگر داڑھی رکھنے سے خوبصورتی کم ہو جاتی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری نبی کی داڑھی نہ ہوتی، میرے نبی کی داڑھی نہ ہوتی، کیونکہ وہ خوبصورت ترین انسان دنیا کا۔ اس میں سے پھر اس کو اصل میں کیا، ہم لوگ جاتے ہیں، ہمارے نوجوان جب یونیورسٹیز کالجز کے اندر سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم اوروں سے انفلوئنس لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا انفلوئنس ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ بھائی صحابہ دنیا کے کونے کونے میں گئے کہ نہیں؟ گئے کہ نہیں؟ ہر جگہ گئے۔ تو کیا انہوں نے، صحابہ ترکی تک آئے، اسپین تک آئے، وہ کا دنیا کے کون سی کنٹری میں گئے؟ تو ایک آدمی نے پوری سوسائٹی کو چینج کر دیا۔ اور یہاں پر الٹا ہے، انسان جائے تو اس کو یہ کانفیڈنٹ فیل کرے، اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جو طریقہ میرا ہے، جس مذہب کو میں فالو کرتا ہوں، جو لباس میں پہنتا ہوں، جو زبان میں بولتا ہوں، وہ برحق ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے۔ انسان کو اتنا، انسان کیوں انفلوئنس لیتا ہے؟ کیونکہ انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ، شک ہے اس کو کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہیں یہ صحیح کپڑے ہیں کہ نہیں ہے، جو ٹوپی میں نے پہنی ہے وہ رائٹ ہے کہ نہیں ہے، جو داڑھی میں نے رکھی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہونا ہم کو ان کے اوپر انفلوئنس ڈالنا چاہیے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں اپنی طرف بات کے تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی اشد ضرورت تھی مدینہ شریف میں اذان کی، اس کے باوجود بھی نبی نے غیروں کے طریقوں کو لینے سے اختیار پسند نہیں فرمایا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، نبی نے بلایا کس کو؟ عبداللہ ابن زید الربیعی کو، کہ جو اذان ہونے کا ہے، اور حضرت بلال کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ حضرت بلال کو بلایا۔ عبداللہ ابن زید الربیعی کو کہا کہ وہ الفاظ جو تم نے مجھے بتائے تم کہتے جاؤ، اور بلال کو کہا کہ تم اونچی آواز سے اس اذان کو پڑھتے جاؤ۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، سوال کیا ہوتا ہے؟ عجیب، سنیے، غور سے سنیے، کیا سوال ہوتا ہے کہ اذان کا خواب کس نے دیکھا؟ عبداللہ ابن زید الربیعی نے، اور اذان کے لیے نبی نے کس کو کہا؟ حضرت بلال کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ حق کس کا تھا؟ ان کا، جنہوں نے خواب دیکھا، جنہوں نے الفاظ دیکھے۔ عام محدثین کی رائے یہ ہے، یہاں پر اکثر محدثین نے یہاں پر یہ جواب دیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کے اس لیے کہا کہ حضرت بلال کی آواز بلند تھی، اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں تو مائک نہیں ہوتے تھے، چھت سے اذان دی جاتی تھی کہ دور تک آواز پہنچ سکے۔ آج تو مائک ہے، لو آواز والا بھی دور تک آواز پہنچا سکتا ہے ریسیور کے ذریعے۔ عام محدثین کی رائے یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو اس لیے آگے فرمایا کہ ان کی آواز بلند تھی عبداللہ ابن زید الربیعی کے مقابلے۔ لیکن شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے عجیب رائے ہے ان کی، فرماتے کہ مجھے یہاں پر یہ لگتا ہے کہ جب اسلام سختی کے اندر تھا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا، اسلام بہت ہی نیرو تھا، اسلام ابھی اتنا یہ نہیں ہوا تھا، لوگوں کو متعارف نہیں ہوئے تھے اسلام میں، لوگ اسلام کو، اور مشرکین کی طرف سے اشد تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر رکھ کر، گرم ریت کے اوپر رکھ کر، چھاتی کے اوپر چٹان رکھ کر ان کے سینے کے اوپر توڑی جاتی تھی، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد احد. تو فرمایا کہ تکلیف کے زمانے میں بلال کی زبان سے احد احد نکلا ہے، تو اب جب خوشی ہو گئی ہے، مدینہ آ گئے ہیں، آسانیاں ہے، تو فراخی کے زمانے میں، خوشی کے زمانے میں بلال زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. تکلیف میں یہ ہمارے ساتھ تھا، تو خوشی میں پروموشن بلال کو ملے گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ اس سے یہ بات ہم کو کیا سیکھنے کو ملتی ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جتنا دین کے اندر مجاہدہ کرو گے اللہ کے یہاں اتنا قرب ملے گا تم کو. یہ بات ہم کو مجاہدہ سکھاتا ہے. اور اس سے ہم کو کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی جو سخت ٹائم کے اندر جو آپ کا لویل ہے، جو پرانے زمانے سے آپ کا ایمپلائی ہے، آپ کے ساتھ اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جب پروموشن کا وقت آتا ہے آپ نے کسی نیو آدمی کو لے لیا اور اس کو اس کے اوپر کر دیا. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جو بگننگ سے آپ کے ساتھ ہے، جب آپ کو ضرورت تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، جب خوشی کا موقع آئے تو پروموشن بھی کس کو ملنا چاہیے؟ آج کل تو زیادہ تر جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس میں جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں آپس میں اسٹاف کے اندر جو یہ ہوتا ہے، اور انبن جو ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے لوئل پیپل کو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں، ان کو اوور لک کرتے ہیں، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کو آپ کیا کر دیتے ہیں؟ بہت آگے بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ قربانی انہوں نے دی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے سے آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کا حق زیادہ ہے. ہاں اگر ان کے پاس صلاحیت ہے تو آپ ان کو آگے بڑھائیں. ابھی حدیث کا ترجمہ باقی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے بات چلی تھی. حدیث کا خلاصہ یہی کہ بھائی انسان جتنی کوشش کرے گا، جتنا مجاہدہ کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے یہاں اس کو اتنا ہی کیا ملے گا؟ قرب ملے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ بات پر مجھے بھی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اگلے ہفتے انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے. کچھ باتیں اور بھی ہیں اس کو آگے اگلی جمعہ کو درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. Anis Baba. Your brother? يا ربنا زدنا.